اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن تمہیں اللہ کے حکم کے مگر جس پر وہ رحم کر دے۔ اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب الہی سے، سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا اس پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور اب وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین پر پانی کے چشمے۔ پھر مل گیا پانی ہر جگہ، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے پانی ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز تک پانی جا پہنچا۔ اور اس پہاڑ پر جس پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے، تو بڑا حاکم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ایک عورت تو ہلاک ہو چکی تھی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کر دے یا اس کو نجات دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور اس کا ایمان بھی بالکل تیرے جیسا نہیں۔ بس کچھ دیر میں ایک موج آئی پانی کی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو کشتی پہ سوار ہو جا اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ اور بولا، اس پر سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا ٹھہرنا چلنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا بڑا مہربان۔ بس وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی، کشتی پانی پرواں ہو گئی اور بولو براز سے آد میں کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، انہوں نے سب کشتی کی غلاظت کو صاف کر دیا۔ ابلیس نے خنزیر کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان نالان، تجھے کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا تھا اور میں جانتا تھا تو مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے اس کشتی میں آیا ہوں۔ چوہوں نے جب کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیے تب حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تم شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے 2 بلیاں پیدا ہوئی۔ ان بلیوں نے سب چوہوں کو کشتی سے کھا لیا اور اسی دن سے بلی دشمن ہو گئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن تک کشتی پر سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جاؤ اپنا پانی اور اے آسمان تھم جاؤ، بس ہو چکا کام۔ اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑی کی چوٹی پر۔ حکم ہوا، دور رہو اس قوم سے جو بے انصار ہے۔ 40 دن تک برابر آسمان پانی برساتا رہا اور اسی طرح 40 دن تک زمین سے پانی ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، جو پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقف ہوئی اور زمین خشک ہوئی، وہ اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہ رہا زمین پر۔ اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو حضرت نوح کی کشتی نے زمین جہاز میں تقریباً 17 بار بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام پہنچی۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا کہ وہ جائے اور خبر لائے زمین کی کہ وہ کس قدر پانی سے سوکھی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور یہاں تک کہ وہ بھول بیٹھا اور واپس ہی نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں میں لگا کر کشتی پر واپس لے آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر اللہ پاک سے فرمایا اور اللہ پاک سے اس کے حق میں دعا فرمائی، پوری قوم تجھ سے پیار کرے گی، تجھے محبت کی نگاہ سے دے گی۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے روئے زمین پر 7 راہیں بنائی اور 7 دریا بنائے. وہ جتنا بھی پانی تھا سب دریاؤں میں جا گرا اور باقی جتنا بھی پانی تھا وہ سب کا سب خشک ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا. وہ زمین پر گیا اور پانی نہ ہونے کے وہ ٹھہر نہ سکا. پھر واپس آیا. تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی سے اتارا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام جتنے بھی تخم جڑے ہیں یہ سب زمین میں بو دے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی. اس کو شیطان لے گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. اللہ پاک کا نام سنتے ہی شیطان نے کہا کہ ہاں میں نے ہی چرائی ہے، میں تمہیں لا دوں گا، لیکن 1 وقت کا پانی اس کو تم دو گے اور 3 وقت کا پانی اس کو ہم دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ قبول کر لیا. شیطان نے اسی وقت انگور کی جڑ لا کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بھی زمین میں لگا دیا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان نے 3 دفعہ پانی دیا. شیطان نے جو پانی دیا وہ 3 جانوروں کا خون تھا، یعنی لومڑی، شیر اور سور. ان تینوں کو مار کر ان تینوں کا خون انگور کی جڑ میں دیا. یہ جو انگور میں اتنی شیریں ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 1 دفعہ پانی دینے سے ہے، اور جو اس سے شراب بنتی ہے وہ ابلیس کی وجہ سے ہے. اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا ہوتا ہے، پھر شیر جیسا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کو کچھ دکھائی سمجھائی نہیں دیتا اور وہ خود پر قابو نہیں پا سکتا. پھر شیطان نے کہا اے شیخ الانبیاء تیرا بہت احسان ہے مجھ پر، تو مجھ سے کچھ بھی مانگ لے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ شیطان نے کہا کہ آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، آپ نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. حضرت نوح یہ بات سن کر ترس کھا کر بے ہوش ہو گئے اور اتنا روئے کہ 100 سال تک روتے رہے. ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون وہ کون سا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ اور وہ بولا وہ 4 باتیں یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر اور بخل. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اس کی شرح پوچھی. اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب فرشتے اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا اور میں نے آدم سے حسد کیا اور میں نے اسے سجدہ نہ کیا اور اسی لیے میں باعث لعنت ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے آدم کو خاک سے اور مجھ کو بنایا نور سے، اسی لیے حق تعالیٰ نے مجھے اپنی درگاہ میں مردود کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو گھیو کھانے کی، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں. میں نے ان کو پھسلا دیا، آدم نے گھیو کھایا اور ان کو بہشت سے نکال دیا گیا اور یہاں گرفتار ہوئے. اور چوتھا عمل یہ ہے خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے. ابلیس یہ سارا ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے نوح کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا. تب انہوں نے جودی پہاڑی پر ایک مسجد بنائی اور وہیں آباد کی. اس بستی کا نام سمائین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے آدم مومن. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہیں پر رہے اور کچھ عرصہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے. پھر اولاد ان کی سام، حام اور یاسف باقی رہے. چنانچہ پوری مخلوق ان تینوں کی نسل سے ہے. اہل عرب و نجم سام کی اولاد ہیں، اہل حبش حام کی اولاد ہیں اور اہل ترکستان یاسف کی اولاد میں سے ہیں.
مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو رہے تھے اور عورت کے جسم سے کپڑا سرک کر الگ ہو گیا اور عام کی نظر اس پر پڑی تو عام اس کو دیکھتا ہی رہا، اور جب کہ سام کی نظر جب پڑی تو سام نے جلدی سے کپڑا اٹھایا اور اس کو اوڑھ دیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، ان دونوں کا ماجرا سنا تو حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دیں، اسی لیے ان کی اولاد پیغمبر ہیں، اور حضرت حام علیہ السلام ان کو بد دعا دی اور اسی لیے ان کی اولاد سیاہ ہے، ان کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال عمر میں وفات پائی، اور جب فرشتوں نے ان سے پوچھا اے نوح دنیا کو کیسا پایا، تو انہوں نے بولا کہ مجھے تو ایسا لگا ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر آ گیا۔ اور اس کے بعد حضرت سام میں سے بعض نے کوفے میں، بعض نے یمن میں، اور بعض نے شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہروں کو آباد کیا۔ حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور یاسف ترکستان میں جا کر سکون پذیر ہو گئے اور وہیں شہر آباد کیا۔ چنانچہ سارا جہان انہی تینوں سے آباد ہوا ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی سکھائی، بعد میں ملک عرب میں جا کر وہاں لوگوں کو گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ تھا ملک عرب میں جس کا نام جرہم تھا، قد و قامت میں 400 گز لمبا تھا۔ تمام ملک عرب اس کا متقی و فرما بردار تھا۔ بعض نے کہا کہ حضرت موت بھی اسی کا نام ہے، اس نے وہاں مکانات، باغات، نہریں آباد کی، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا۔ یہ سب موت کو بھول بیٹھے تھے، اور زمین انہی سے آباد معمور تھی، اور یہ سب کے سب جاہل، اور ان میں کوئی بھی اہل علم نہ تھا۔ تب شیطان ان کے پاس آیا، ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا ہم لوگوں کو علم نہیں کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ وہ بات سن کر شیطان نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کس پروردگار کی عبادت کرو گے، تم اس کی کرو جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ کو لے کر شیطان ہندوستان آیا اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی طرح انہیں بھی بت پرستی پر لگا دیا، اور پھر وہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح یہاں بتوں کو پوجنے لگے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اللہ پاک نے اہل ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔